اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی نشست ہے ہماری سورہ عبسہ کو سمجھنے میں، جو ہم نے سجائی ہے، جو سرکار نے ہم پر نگاہ فرمائی، ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ کی طرف سے ہمیں اذن عطا ہوا، توفیق عطا ہوئی۔ ہم سورہ عبسہ کی اس نشست میں داخل ہوئے، اگلی نشست میں۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ سورہ عبسہ کی تلاوت پر بھی فتاوی جاری ہوئے، کیونکہ اس کا جس انداز میں تلاوت کرنا تھا وہ گویا پہلے تو قرآن کی تکذیب اور اس تلاوت کرنے والے کا اقرار تھا کہ وہ مصر ہے گمراہی پر، کہ وہ صریحاً گمراہ ہے۔ اور صریحاً گمراہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں ایک اصول اللہ نے مرتب فرمایا کہ یہ قرآن پڑھ کے لوگ، بہت زیادہ لوگ کثرت کے ساتھ فلاح پائیں گے، اور اتنے ہی زیادہ لوگ اسی قرآن کے آیات پڑھ کر گمراہ بھی ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے جو صرف قرآن مجید کو پڑھ کر کثرت کے ساتھ گمراہ ہوں گے؟ وہ صرف فاسقین کے اندر یہ اہلیت ہے۔ اور ایک شخص قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کر رہا ہے کہ جو عمومی طور پہ اجتہادی نظریے کے حوالے سے ان کو کم کم پڑھا جاتا تھا، اس وجہ سے کہیں یہ احتمال نہ سامنے آ جائے عوام الناس کے سامنے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش کی گئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کلام اگر کوئی سمجھتا بھی تھا اس انداز سے، کھڑکی کھول کر دیکھنا چاہتا تھا، تو بھی اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کلام محبوب کے ساتھ محب کا ہے۔ اللہ کا اپنے محبوب، اپنے نبی کے ساتھ ہے، وہ جس طرح چاہے کلام کرے، مجھے اس کلام میں مداخلت کرنا اپنی سوچ کے ذریعے سے بھی منع ہے، زیب نہیں دیتا۔ اور چہ جائے کہ آپ ایک مسجد کے امام ہوں اور آپ کا اصل کردار لوگوں کے اندر فلاح پھیلانا ہو، لیکن آپ انڈائریکٹلی بلا واسطہ طریقے سے فسق و فجور اور فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ روزانہ صبح کی نماز کا اور اپنی صبح کا اور اپنے علاقے والوں کی صبح کا آغاز ایک کنٹروورشل مفہوم سے، تفہیم سے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علامہ الحفیظ ظاہر ہے آپ پلگ کر رہے ہیں لوگوں کے بلیف سسٹم کو ایک ہی آیت سے، صبح سویرے ایک ہی سیٹ آف آیات سے، اور ایک ہی کھڑکی کھول کے صبح سویرے آپ ان کو نظارہ کراتے ہیں کہ وہ سارا دن ان کا شرمندگی میں گزرے، اور دوسری کھڑکی آپ کھول ہی نہیں پا رہے۔ تو وہ ظاہر ہو گیا کہ اس کی کون سی ایسی حکمت وہ 10 آیتوں سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ فسق پھیلانا چاہ رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ صریح گمراہ ہے، اور صریح گمراہ کا کسی امام مسجد کے عہدے پر فائز ہونا غلط ہے، ممنوع ہے، اور گستاخ بھی، بلا واسطہ بھی اور بالواسطہ بھی وہ گستاخ رسول اللہ، گستاخ رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور لہٰذا خلیفہ وقت نے یہ آرڈر پاس نہیں کیا کہ مجھ تک یہ بات کیوں پہنچائی گئی ہے، تمہارا کوئی پولیس کا گارڈ اس مسجد کے باہر کھڑا ہوا اس امام کو کیوں نہیں مار دیتا، یا کسی عام مقتدی کو غیرت اتنی کیوں نہیں آئی کہ اس کو مار دیتا، یا تمہیں، جو صحابی لے کر آئے تھے وہ بھی گورنر تھے، کہ تمہیں کیا معاملہ روکے ہوئے تھا کہ تم اپنی تلوار سے، باوجود یہ کہ تمہیں میں نے ایک خاص اتھارٹی دی ہوئی ہے، تم اس کی گردن اڑانے سے اجتناب کیوں کرتے ہوئے میرے پاس آ گئے؟ آپ نے اس چیز کو سنا، غور سے سنا، اور اس کی سینسٹیوٹی کو، اس کے حساس ہونے کو، اس کے حساس تناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک عمومی فتویٰ جاری نہیں کر دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 لوگوں کو گواہ بناؤ اور وہاں اس کا سر قلم کر دو۔ آپ خود ہی ٹک پین، آپ خود مکلف ہوئے، اور آپ اپنے کرسی سے اٹھے، اپنے تھرون سے اٹھے، آپ اپنے کیپٹل سے اٹھے، آپ دارالخلافہ سے باہر تشریف لے کر اس گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے، اور آپ نے اس شخص کے پیچھے نماز بھی ادا کی، یعنی ثبوت بھی اکٹھے کیے، خود مکلف بھی ہوئے، خود گواہ بھی بنے، اور پھر آپ ہی نے اپنے ہاتھ ہی میں اس کو سزا دینے کا مرتبہ بھی موقوف فرما دیا۔ لہٰذا اس سے تو ایک یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ان آیات کی طرف آتے ہیں۔ اب ان آیات کا تھوڑا سا اور حوالہ ہم دیکھ لیں کہ بظاہر کلام کے آغاز کا انداز بیان دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر اور کسی غریب نابینا کی طرف بے توجہی برتنے پر اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کو سختی فرمائی گئی ہے۔ لیکن اگر پوری صورت پر مجموعی حیثیت سے غور کیا جائے گا تو دروازے کچھ اور واہ ہوں گے۔
अताब का शिकार दरअसल कुफार मक्का ही थे। ये वही सरदार थे जिनसे आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, उनको तबलीग दे रहे थे। अब इसमें दो पहलू जाते हैं। एक तो ये कि वो अपने इलाके के, अपने कबीले के मुक़्तदर सरदार थे, और ये हमारे दीन इस्लाम की एक रूह है कि किसी को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी हुई है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, किसी को भी अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी हुई है तो आप पर और हम पर भी लाजिम है कि आप भी उसको इज़्ज़त दें। तो चूंकि अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दे रखी थी, फ़िरौन के साथ जो मामला किया तो तू तड़ाका गालम गलोच का और सीधी तलवार नहीं उठाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उसको भी एक तौजीह दी। और मूसा अलैहिस्सलाम का मतम नज़र भी ये था कि फ़िरौन जैसा शख्स, उस पर हुज्जत तमाम कर दी जाए, जो उसकी माशरे में इज़्ज़त है उसको बरकरार और बहाल रखते हुए, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उससे मुबल्लिगाना लहजा इख्तियार किया गया। तो यहाँ भी यही हो रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सरदारों को जो भी दुनियावी हैसियत दे रखी थी और वो मोतबर थे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वक्त उन पर लगा रहे थे, उनसे तबलीग करके कुछ उम्मीद लगा कर बैठे थे। उनकी कोई ना कोई दुनियावी वक़्त थी, तो वो मुबल्लिग जो थे वो अपना वक्त उनके ऊपर लगा रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस इज़्ज़त का भी पास रखा और उनको डायरेक्ट मुखातिब नहीं किया। ये उसी तरह ये जैसे हमारे घर में अगर कोई शख्स आकर हमारे किसी बुज़ुर्ग के साथ बहस करने लगता है, तो हमारे घर वाले फिर उन मेहमानों की इज़्ज़त करते हुए, क्योंकि आपके घर में आए हैं, उनकी इज़्ज़त करते हुए उन मेहमानों से नहीं कहते, मगर जो भी अल्फाज अदा करते हैं वो मैसेज पहुंचाने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मीज़बान अव्वल या घर के बड़े से खिताब रवा रखते हुए कही जाती हैं वो बातें। तो यहाँ भी वही मामला था। और फिर इसके अलावा हम यहाँ थोड़ा सा तौक़ुफ़ करके एक और चीज़ की तरफ जाकर देखते हैं कि एक अमूमी राय ये भी है, जैसे हमने पीछे कहा कि वो गरीब थे, नाबीना थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, लिहाजा उनको हुज़ूर को ये ज़ेब नहीं देता था कि अमीरों की तरफ वो गौर करें। ऐसा नहीं था। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएँ तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम सहाबी थे, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के फूफीज़ाद भाई थे, लिहाजा आपके ब्रदर इन लॉ भी हुए। उनकी वालिदा उम्मे मक्तूम और हज़रत खदीजा के वालिद ख़वाइलद आपस में बहन भाई थे। हुज़ूर आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका ये रिश्ता मालूम हो जाने के बाद इस शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि आपने इनको गरीब या कम हैसियत आदमी समझकर उनसे बेरुखी बरती या तुर्श रोई से काम लिया होगा, और इसके बरक्स बड़े आदमियों की तरफ तवज्जो फरमाई, क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बरादर निस्बती थे, सहाबी थे, इस्लाम ला चुके थे, ख़ानदानी आदमी थे, क्योंकि गिरे पड़े आदमी नहीं थे। असल वजह जिसकी बिना पर आपने इनके साथ ये रवैया अख्तियार किया, लफ्ज़ आम्मा नाबीना से मालूम होती है, जिसे अल्लाह ताला ने हुज़ूर की बेअतनाई के सबब की हैसियत से ख़ुद बयान फरमा दिया। क्या आपका ख्याल ये था कि जो सरदार हैं वो मौसर भी हैं, उनके पीछे लोग भी हैं, और वो अगर इस्लाम उनमें से कोई एक या दो या तीन या चार या सारे के सारे जो हमने इतने बड़े बड़े नाम लिए वो इस्लाम ले आते हैं, तो इस्लाम की कॉज़ को, इस्लाम की वक़्त को, इस्लाम के मतमे को काफ़ी तक़वियत मिलेगी, बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी, और पैगाम अल्लाह का और रसालत का आम होगा। ज़्यादा गुमान यही रखा जा, ऐसन गुमान रखने का अल्लाह का ही हुक्म है। लेकिन अल्लाह ने गोया अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट फरमाया, पैराडाइम शिफ्ट फरमाया, और अपने ख़िताब को जब सख्त फरमाया, इनडायरेक्टली मुखातिब करते हुए उनकी इज़्ज़त भी तो मलहूज़ रखनी थी ना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में हमसे भी तो ये फरमाया कि किसी के झूठे खुदा को झूठा मत कहो, मुबादा तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कह बैठे। अगर उनकी घर बुलाकर बेइज्जती करना मकसूद होता तो फिर अल्लाह की वही का अंदाज़ और होता, लेकिन चूँकि अल्लाह जो कवायद इंसान को सिखाता है इज़्ज़त देने के, एहतराम देने के, तकरीम देने के, तो बतौर खालिक होने के वो औसाफ अपनाए रखता है। हमसे तो इंसानी हैसियत में गलतियाँ सरदर्द हो सकती हैं, लेकिन वो अपने औसाफ में बरकरार है और कंसिस्टेंट है। यानी अल्लाह जल्ल शानहू हर कसूर से, तकसीर से, गलती से पाक है, हर यू टर्न से पाक है, और वो अपने मामलात में, अपने उसूल पे, अपने लॉज पे, अपनी रविश पे, अपने औसाफ पे कायम व दायम हमेशा रहने वाले हैं। अब पैराडाइम शिफ्ट क्या लेके आए अल्लाह मियां?
پیراڈائم شفٹ یہ تھا. پیراڈائم شفٹ کا مطلب ہے کہ اب سٹینڈرڈ، اب معیار تبدیل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ سرداروں کی ساکھ تھی، ان کی عزت تھی، ان کے پاس مال و متاع تھا، دنیاوی معاملات میں وہ دوسروں کی نسبت غنی تھے. مانا کہ یہ اوصاف عزت دینے کے لائق ہیں، اور اس کے برعکس ایک نابینا شخص بظاہر اتنا نافع نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی ہمارے مقصد میں زیادہ کامیابی حاصل ہوتی نظر نہیں آتی. لیکن معیار کیا تبدیل ہو رہا ہے کہ اللہ جل شانہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، آج سے ہم اپنا معیار تبدیل کریں گے. ہم ان عقل کے اندھوں کو کمتر سمجھیں گے، ان کان رکھتے ہوئے بہروں کو، زبان رکھتے ہوئے گونگوں کو، ان سمن بکمن عمیٌ، ان خواص کے حامل افراد کو ہم ایک ادنا عام یا معذور مومن یا مسلمان، خاص طور پر جس کو اشتیاق بھی حاصل ہو اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت، اللہ کا کلام سمجھنے اور لینے کی، اس کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے. ان لوگوں کو ایسے مومن پر، ایسے مسلم پر ترجیح نہیں حاصل ہوگی کہ جو بظاہر تو غنی ہیں، بظاہر تو مالدار ہیں، عزت دار ہیں، لیکن وہ سمن بکمن عمی ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس آیت کے آنے کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم جو صحابی ہیں، جو اس سورہ کے اندر جن کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا بن گئے. آپ ان کی بہت عزت کیا کرتے، یہاں تک کہ آپ نے ان کو 2 جنگوں میں 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا غزوات میں. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جنگ قادسیہ میں پھر شہید ہوئے.